آج ہم اسلامی عقیدے میں آخر الزمان کے بارے میں ایک بہت ہی گہری اور تفصیلی پیشین گوئی کا جائزہ لینے والے ہیں، یعنی اس کائنات کو چلانے والی آسمانی طاقتوں سے لے کر حساب کے اس آخری عظیم دن تک کی کہانی۔ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی زمین سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ان آسمانی ہستیوں سے جنہیں اللہ نے اپنی تخلیق کی نگرانی کا حکم دے رکھا ہے۔ تو آسمان کے یہ آسمانی حاکم یعنی 4 عظیم فرشتے، اسلامی عقیدے کے مطابق کائنات کا سارا نظام انہی 4 بڑے فرشتوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور ہر ایک کے ذمے ایک بہت ہی بڑا اور اہم کام ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں جبرائیل، جو پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی خدا کی وحی کو بالکل ویسے ہی لفظ بلفظ انبیاء تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ انہیں ان کی اصل شکل میں یعنی 600 پروں کے ساتھ دیکھا۔ پھر آتے ہیں میکائیل۔ ان کی ذمہ داری ہے رزق فراہم کرنا، یعنی اللہ کے حکم سے بارش برسانے سے لے کر تمام جانداروں تک رزق پہنچانے کا سارا انتظام یہی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ملک الموت یعنی عزرائیل، جن کا کام روح قبض کرنا ہے۔ ان کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہر روح کی زندگی کو اس کے مقررہ وقت پر ختم کرنے کے خدائی حکم کو پورا کریں، ایک بہت ہی مشکل اور سنجیدہ ذمہ داری۔ اور آخر میں چوتھے ہیں اسرافیل، جو اختتام کا اعلان کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق کے پہلے لمحے سے ہی اپنے لبوں پر سور رکھے ہوئے ہیں، اور بس اس ایک حکم کے منتظر ہیں جو سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اچھا، تو ان فرشتوں کے ذریعے جو بنیادی پیغام بھیجا گیا، ان میں سے ایک تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جس کا بہت شدید مذاق اڑایا گیا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ابی بن خلف کا یہ تاریخی واقعہ بہت اہم ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایمان اور کفر کے ٹکراؤ کی۔ مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف۔ اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گلی سڑی ہڈی کو اپنے ہاتھ سے مسلا اور طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا خدا ایسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہی نہیں، اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے خاص گھوڑے پر پیغمبر کو قتل کرے گا۔ جواب میں پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے وہ اسے قتل کریں گے۔ پھر احد کی جنگ میں ابی نے پیغمبر پر حملہ کیا۔ صحابہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پیغمبر نے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا، اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا نیزہ پھینکا جس سے ابی کی گردن پر صرف ایک معمولی سی خراش آئی، بس اتنی سی چوٹ، لیکن ابی اسی سے مر گیا، اور اس طرح وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اب یہاں سے کہانی ایک لمبی چھلانگ لگاتی ہے، سیدھا مستقبل میں، ایک ایسے دور کی طرف جس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ پہلے عام کا ایک سنہری دور آئے گا، اور پھر اس کے بعد ایک بے مثال اخلاقی زوال۔ پیشین گوئی کے مطابق دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کی شکست کے بعد حضرت عیسیٰ کا 7 سالہ دور حکومت شروع ہوگا، جو ایک سنہری دور ہوگا۔ اس دور میں دنیا میں مکمل انصاف اور امن قائم ہو جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، زمین سے تمام خنزیر ختم کر دیے جائیں گے، دولت اور رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کہا جاتا ہے ایک انار ایک بڑے گروپ کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اور سب سے اہم بات، لوگوں کے دلوں سے دشمنی بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ امن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد انسانیت گناہ کی ایسی پستی میں گر جائے گی کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ قتل، زنا، شراب نوشی، یہ سب گناہ عام ہو جائیں گے، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ تو جیسے جیسے دنیا کا اخلاقی ڈھانچہ بکھرے گا، پیشین گوئی یہ ہے کہ زمین سے تقدس اور ایمان کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے مٹنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آخری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک ٹھنڈی ہلکی سی ہوا پوری دنیا میں چلے گی، اور جتنے بھی مومن باقی ہوں گے ان کی روحوں کو سکون سے قبض کر لے گی۔ پھر ایک صبح لوگ اٹھیں گے تو قرآن کے سارے نسخے خالی ہوں گے، اور اس کے الفاظ لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مکہ میں خانہ کعبہ بالکل ویران ہو جائے گا، وہاں عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، اور آخر میں حبشہ کا ایک شخص ایک چھپے ہوئے خزانے کے لالچ میں کعبہ کو اینٹ اینٹ کر کے گرا دے گا۔ اب سوچئے، دنیا میں صرف گناہگار باقی ہیں اور ہر طرح کا تقدس ختم ہو چکا ہے، تب آخرکار وہ حکم دیا جائے گا جس کا ازل سے انتظار تھا۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ فرشتہ اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز جب شروع ہوگی تو بہت خوبصورت ہوگی،
لیکن پھر یہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتی جائے گی اور آخر میں ایک ایسے زبردست دھماکے پر ختم ہوگی جو زمین پر موجود ہر ایک جاندار کو فنا کر دے گا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے فرشتے بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ ملک الموت کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کرو، پھر حکم ہوگا میکائیل کی روح قبض کرو، پھر اسرافیل کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ آخر میں صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے، اور تب اللہ انہیں حکم دے گا کہ وہ اپنی روح بھی قبض کر لیں۔ اس مکمل فنا کے بعد جو خاموشی چھائے گی، اس میں صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی اور ایک آواز گونجے بھی، آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، نہیں، یہ تو صرف آخری باب کی شروعات ہے۔ قیامت اور آخری دن، یعنی عظیم حساب و کتاب کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو دوبارہ زندہ کریں گے اور وہ دوسری بار سور پھونکیں گے، اور اس سور کی آواز ہر اس روح کو جگا دے گی جو کبھی بھی اس دنیا میں موجود تھی۔ اور پھر یوم حساب شروع ہوگا، ایک ایسا دن جو ہمارے زمینی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تمام انسان شروع سے لے کر آخر تک ایک بڑے میدان میں دوبارہ زندہ کھڑے ہوں گے۔ زمین تپے ہوئے لوہے کی طرح گرم ہوگی اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو یہ ہے مکمل فنا اور پھر مطلق انصاف کی کہانی، آسمانی نظام سے لے کر آخری فیصلے تک۔ یہ تفصیلی پیشین گوئی وجود اور اس کے حتمی مقصد کا ایک بہت ہی واضح اور طاقتور نظریہ پیش کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختتام کا یہ تصور زندگی کے اصل معنی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔